بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید ایوب شیخ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں مسئلہ ذیل میں مفتیان کرام؟ بیوی کا کہنا ہے کہ شوہر نے مجھے یوں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا تو گھر سے چلی جا اور مہر معاف کر دے، جبکہ شوہر یوں کہتا ہے کہ اگر تو مہر معاف کر دے تو تجھے میں طلاق دے دوں گا۔ میں نے یہ کہا تھا، شوہر یہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے طلاق دے دیا، بلکہ یہ کہتا ہے شوہر کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو مہر معاف کر دے تو تجھے میں طلاق دے دوں گا۔ اس صورت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ جی سعید ایوب شیخ صاحب، میاں بیوی کے مابین تضاد پایا جا رہا ہے۔ میاں کچھ کہہ رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی۔ میاں کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دیا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر تو مہر معاف کر دے گی تو طلاق دے دوں گا۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں تعلیق، شرط اور جزا۔ اور بیوی کہہ رہی کہ طلاق دے دیا ہے۔ دونوں کے مابین کیا ہے؟ دونوں کی باتوں میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اپنے قریبی کسی معتبر مفتی صاحب سے رجوع کریں، یا کوئی دارالافتاء ہو یا وہاں پر دارالقضاء ہو تو وہاں آپ رجوع کریں اور ان کو ثالث بنائیں۔ ثالث سمجھ رہے ہیں نا؟ فیصل، ثالث فیصل۔ اب وہ کیا کریں گے؟ بیوی سے گواہ طلب کریں گے۔ بیوی دعویٰ کر رہی ہے کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہے، تو وہ بیوی سے کیا کریں گے؟ گواہ طلب کریں گے۔ اگر بیوی گواہ پیش کر دیتی ہے تو ایسی صورت کے اندر طلاق واقع کرنے کا فیصلہ کر دیں گے، اور اگر بیوی گواہ نہیں پیش کر پاتی ہے تو پھر شوہر سے حلف لیں گے، قسم لیں گے، شوہر سے قسم لیں گے۔ اگر شوہر قسم کھا جاتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دیا ہے تو اس صورت میں طلاق کے نہ ہونے کا فیصلہ کر دیں گے۔ لیکن یہ کام ویڈیو دیکھ کے نہ کیجئے گا، سارا کام یوٹیوب پر اور ویڈیو پر نہیں ہوتا ہے۔ اپنے قریبی مفتی صاحب سے رجوع کیجئے، دارالقضاء سے رجوع کیجئے گا۔ یہ چونکہ معاملہ بہت نازک ہے، بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اگر آپ قریب کے رہنے والے ہیں اعظم گڑھ وغیرہ کے تو آپ سرائے میر چلے جائیے مفتی اشفاق صاحب کے یہاں، ان سے ملاقات کر لیجئے، الحمدللہ وہ دارالقضاء کا نظام چلاتے ہیں۔ اور اگر پٹنہ رہنے والے ہیں تو پٹنہ میں تو خود ہی وہاں پر عمارت شرعیہ قائم ہے، وہاں چلے جائیے، ٹھیک ہے؟ غفران صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ولدضالین پڑھنا چاہیے یا ولدضالین؟ اچھا، واضح رہے کہ ضاد کی جگہ بہت سے لوگ دال پڑھتے ہیں، ولدضالین ہے ضالین، ضالین ضاد ہے نا، ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا جو بایاں کنارہ ہے اندر کے مسوڑے میں، اوپر کے مسوڑے میں لگاتے ہیں داڑھ سے، ولدضالین، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ضاد کو دال اگر آپ پڑھ دیں گے بالکل صاف صاف تو یہ بالکل نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ضاد کا مخرج کہاں سے نکل رہا ہے اور صاف دالین پڑھتے ہیں۔ دالین بالکل الٹ ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ضالین کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اور اگر ضالین کہیں گے تو ترجمہ ہوگا اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جو امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں، امت کی قیادت کرنے والے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان کے رستے پر نہ چلا، یعنی صحابہ کے رستے پر نہ چلا، انبیاء کے رستے پر نہ چلا، شہداء کے رستے پر نہ چلا، پھر کس کے رستے پر؟ شیطان کے رستے پر چلا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر ضالین میں ضاد کی جگہ ضا پڑھ دیا، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ضا یہ پڑھ دیا، یعنی حروف میں کیا ہو گیا؟ ضاد کو ضا پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن دال پڑھ دیا تب نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ بہت سارے حضرات جو سعودی ریٹرن ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ضاد کا مخرج کیا ہے، تو چاہیے کہ سیکھیے، نہیں معلوم ہے تو سیکھنا چاہیے۔ نہیں سیکھا اور کھٹ سے ضاد کو دال پڑھ دیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ سیکھنا ضروری ہے، سیکھتے رہیے اور پڑھتے رہیے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن جان بوجھ کے ضاد کو دال نہ پڑھیے۔
ایک سوال مختصر سا ہے، ایک خاتون کا سوال ہے، مفتی صاحب حفظہ نام رکھنا کیسا ہے، اس کا معنی بتا دیجیے۔ دیکھیں بھائی، حفظہ کے معنی القاموس الوحید کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں غیظ، غضب اور غیرت کے۔ بہت سی بچیوں کا نام آپ نے سنا ہوگا حفظہ، سنا ہوگا؟ حفظہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ غیظ، غضب، غصہ، غیرت۔ اور بہت سے لوگ جو ہے یوٹیوب کے اوپر ویب سائٹ بنا کر کے اور چینل بنا کر کے الٹا سیدھا معنی لکھ رہے ہیں۔ تو کسی نے جو ہے حفظہ کا معنی لکھ دیا ہے حفاظتی فرشتہ، تو حفاظتی فرشتہ اس کا معنی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ اصل میں حفظہ، حفاظتی فرشتہ جو ہے وہ حفظہ، حافظ کی جمع حفظہ، جیسے طالب کی جمع طلبہ، تو یہ حفظہ نہیں ہے۔ اب ان کو زبر زیر کا تو پتہ نہیں، بھئی حفظہ لکھیے یا حفظہ، زبر زیر نہ لگائیے، دونوں ایک طرح لکھا جائے گا۔ اب ان کو کیا پتا کہ وہ حفظہ ہے کہ حفظہ ہے۔ اب حفظہ کا دیکھا معنی حفاظتی فرشتہ، تو کہہ دیے حفظہ کا معنی حفاظتی فرشتہ۔ حفظہ کا معنی حفاظتی فرشتہ نہیں ہے، حفظہ کا معنی غیظ، غضب و غیرت کے آتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ حفظہ کی جگہ پر حفصہ نام رکھ لیں۔ حفصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ازواج مطہرات میں سے بڑا بابرکت نام ہے۔ تو آپ نام جو رکھیں وہ صحابیات کے نام پر نام رکھیں، اولیاء اللہ تابعین کے نام پر نام رکھیں، تو ان کی جو برکتیں ہیں آپ کے بچوں کے اندر، آپ کی بچیوں کے اندر منتقل ہوگی، ان کے اثرات ان کے اندر منتقل ہوں گے، اور اللہ رب العزت انہیں نیک اور صالح بنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔